اچھا، اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں منسٹری میں؟ شاہجہاں صاحب اس کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہیں. اس وقت ہم 600 میگا واٹ سولر پلانٹ کی ہم نے بڈز منگوائی ہوئی ہیں. اس کے بعد ہم تقریباً 2000 میگا واٹ اور ایڈ کریں گے سولر کے اندر. پاکستان میں اس وقت آف شور ونڈ پہ کوئی پروجیکٹ نہیں ہے جس کے اوپر آنے والے وقتوں میں کام ہوگا. ویسٹ ٹو انرجی میں ہم نے کام بہت ہی کم کیا ہوا ہے. تو اوور آل رینیویبل کے اندر منسٹری کا، پی پی آئی بی کا اور جو ہمارا انرجی سیکٹر ہے اس کا بہت زیادہ پش ہے آنے والے وقتوں کے اندر. وی شوڈ گو ٹوورڈز رینیویبلس. رینیویبلس کے ساتھ ہمیں دو چیزیں اور بہت ضروری ہیں اگر ہمیں ترقی کرنی ہے ایز اے کنٹری. وہ دو چیزیں ہیں انرجی کنزرویشن اور انرجی ایفیشنسی. انرجی ایفیشنسی کے اندر اس وقت ہمارے ملک میں فار ایگزامپل جس طریقے سے ہمارے ملک میں ہم گیس جو ہے گھروں کے اندر دیتے ہیں، تو جو گیس گھروں کے اندر پائپ لائن گیس جاتی ہے وہ گیس کا صحیح یوزیج نہیں ہے. اگر یہی گیس پاور پلانٹس میں چلی جائے اور ہمارے گھر کے چولہے اور ہمارے گھر کی ہیٹنگ الیکٹریسٹی بیسڈ ہو جائے تو ہماری کاسٹ بھی کم ہوگی اور گیس کا بہتر یوز ہوگا. تو ہم انرجی ایفیشنسی میں ابھی بہت پیچھے ہیں ریسٹ آف دا ورلڈ سے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو پوری ٹرانسپورٹ سسٹم ہے، پاکستان جو سالانہ آئل امپورٹ کرتا ہے پوری دنیا سے، اس کا 70% ہماری ٹرانسپورٹ کے لیے یوز ہوتا ہے. تو اگر ہم الیکٹرانک وہیکلس پہ چلے جائیں، الیکٹرک وہیکلس پہ چلے جائیں تو اس سے بہت زیادہ ایفیشنسی آئے گی. دنیا میں ایسے شہر ہیں جو کہ کمپلیٹلی انہوں نے اپنا ٹرانسپورٹ ای وی پہ کر دیا ہے، تو وہاں پہ اپرچونیٹی ہے. ہمارے ہیٹنگ میں جو ہم گھروں میں سردیوں میں ہیٹنگ کرتے ہیں اس کے اندر اپرچونیٹی ہے، گیزرز کی اپرچونیٹی ہے. ایون ہمارے ملک میں جو بجلی کے بلب اور فینز ہم استعمال کرتے ہیں وہ بھی انرجی انیفیشینٹ ہیں. تو اگر ہم ہمارے ملک میں انرجی ایفیشنسی کی طرف توجہ دیں گے تو وہ بھی اوور آل کلائمیٹ کا جو مینڈیٹ ہے گلوبلی اس کا ایک پارٹ ہے. اور ساتھ ساتھ انرجی کنزرو کرنا. آپ کو پتہ ہے ہمارے بہت سارے گھروں کے اندر گیزر جو ہے وہ 24 گھنٹے چل رہے ہوتے ہیں. دیر از نو میکینزم کہ جب ضرورت ہو اس وقت یہ آن ہو پھر آف ہو جائیں. آئی واز ٹاکنگ ٹو سم ون، کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی فرام ون آف دا مڈل ایسٹرن کنٹریز، اور مسلم کنٹری ہے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ان کے ہاں مسجدوں میں، اٹس اے رچ کنٹری، تو مسجدوں میں ساری ایئر کنڈیشن ہے. تو دے ور سیئنگ وہاں بجلی بڑی سستی ہے بیکاز سبسیڈائزڈ ہے. تو دے ور سیئنگ کہ انہوں نے اس ٹائپ کے اکوپمنٹ لگائے ہوئے ہیں کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے آٹومیٹکلی اسی ٹائم پہ اے سیز چلتی ہیں اور پھر بند ہو جاتے ہیں. اینڈ دیو آلریڈی پروگرامڈ اٹ. سو پیپل آر کنزرونگ انرجی گلوبلی. تو گوئنگ فارورڈ ہمیں جو فوکس کرنا ہوگا وہ رینیویبلس پہ، انرجی کنزرویشن پہ اور انرجی ایفیشنسی پہ، ان تینوں پہ فوکس کرنا ہوگا. اگر ہم نے ان تینوں پہ فوکس کیا تو پھر ہمارے ملک میں جو انرجی ہوگی وہ افورڈیبل بھی ہوگی، ایکسیسیبل بھی ہوگی اور سیکٹر سسٹینیبل بھی ہوگا. جو آج ہم سرکولر ڈیٹ اور لاسز دیکھ رہے ہیں وہ انشاءاللہ نہیں ہوں گے. اور جب یہ ہوگا تو اسی وقت انڈسٹریل گروتھ آئے گی، بیکاز انڈسٹری کو جب سستی گیس ملے گی اسی سے امپلائمنٹ کریٹ ہوگی، ایکسپورٹ بڑھے گی، بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہوگا. تو اگر آپ اوور آل اسکیم آف تھنگز میں دیکھیں تو اگر پاکستان کو ترقی کرنی ہے، ہمارے یہاں میں پاورٹی کم کرنی ہے، گروتھ لانی ہے، پر کیپٹا انکم بڑھانا ہے، خوشحالی لانی ہے، تو اس کا آٹومیٹکلی لنک ہے انرجی سے، اور اس انرجی پالیسی کا آٹومیٹکلی لنک ہے رینیویبلس کے ساتھ اور انرجی کنزرویشن سے اور انرجی ایفیشنسی سے. So this is the importance of this topic.